نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب، وہ سلسلہ جس میں ہم کتاب فضائل اعمال کے حصہ حکایات صحابہ سے ایمان افروز واقعات پیش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے حالات پڑھیں گے، ایک ایسا مضمون جو محبت، قربانی اور دین سے وفاداری کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے دل کے سکون کے ساتھ سنتے ہیں۔ معلومات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ مؤرخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئی، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ چھوٹے صاحبزادے حضرت طیب رضی اللہ عنہ اور 5ویں حضرت طاہر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طرح 5 ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہے، اس طرح 4 ہوئے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کا نام طیب اور طاہر تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے، اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے، مطیب رضی اللہ عنہ اور مطہر رضی اللہ عنہ، اور لکھا ہے کہ طیب رضی اللہ عنہ اور مطیب رضی اللہ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور طاہر رضی اللہ عنہ اور مطہر رضی اللہ عنہ ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان سے بڑی تھی یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، اور بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، جس پر سورہ انا اعطینا نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا جب نسل ختم ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا۔ یہ جواب ملا کہ آج 1350 برس بعد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہے۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالاتفاق ذی الحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، اور 2 مینڈے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی، اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیازی رضی اللہ عنہ نے سر کے بال اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادہ نے بھی 10 ربیع الاول سن 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حالات۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، اور جن مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی، اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئی، اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی،
جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئی، جس کا قصہ اس باب کے نمبر 20 پر گزر چکا ہے، اور اسی بیماری کا سلسلہ اخیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی سن 6 ہجری یا سن 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہی۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ عنہما تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح بانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے چھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی، جس کا بیان پہلے باب کے نمبر 10 پر گزر چکا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے حالات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں سے کون سی بڑی تھی۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بڑی تھی،
اول عتیبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیان میں گزرا، لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسے کہ گزر چکا، اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بددعا سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا، اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی فکر ہے۔ قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھے۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹھیلا سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا، اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگے۔ اس کے بعد ایک زقند لگائے اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی، مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ قصہ پہلے بائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے، دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ بعض روایات میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا، پہلے خاوند کے ہاتھ تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اولاد کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں ہوئی، اور شعبان سن 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو عمر میں اکثر مورخین کی نزدیک سب سے چھوٹی ہے، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہے، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ سن 2 ہجری محرم یا سفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی، اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسری نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بانجی امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے،
پھر فرمایا کہ میرا بسترا گھر کے بیچ میں رکھ دو۔ اس پر تشریف لے گئی اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئی۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسرے سال میں یعنی سن 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ عنہ، یہ سین کی تشدید کے ساتھ ہے، پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عون رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ ہے، جن کا قصہ چھٹے باب کے نمبر 11 پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عون رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیوی سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہے۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے اور 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین وجعلنا بہدیہم متبعین، واللہ اعلم علمہ اتم۔ ملخص من الخمیس والزرقانی علی المواہب والتلقیح والاسابۃ واسد الغابہ۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے اس نیکی کے سفر میں شامل رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔